أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 83 نمبر سورت ہے سورۃ المطففین. سورۃ المطففین. اس سورت میں 36 آیات ہیں اور یہ سورت مکی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کو مکی سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. بعض مفسرین جن میں صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ہے وہ یہ فرماتے ہیں یہ پوری سورت مکی نہیں ہے بلکہ اس کی 8 آیات مکی ہیں اور بقیہ آیات اس کی وہ مدنی ہیں، یعنی مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو سورت مکی یا بعض صحابہ کے قول کے مطابق 8 آیات مکی بقیہ مدنی ہے اور سورت کا نام ہے مطففین. اب اس کو سمجھیے کہ مطففین کا مطلب کیا ہے. یہ بات پہلے بھی ہر سورت کی ابتدا میں عرض کی جاتی ہے کہ سورت کا جو نام رکھا جاتا ہے یہ اس سورت میں بیان کردہ کسی واقعے، کسی حکم یا کسی بات اور ہدایت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. مطففین تطفیف سے ہے، تا طا فا یا فا تطفیف. بعض قرآن کریم میں اس سورت کا نام سورۃ التطفیف بھی لکھا ہوا ہے. تطفیف، یہاں مطففین دونوں نام ہیں اس کے. تطفیف اور مطففین، تطفیف کے معنی آتے ہیں کم کرنا، گھٹانا. جس چیز کا جو حق ہے وہ پورا ادا نہ کرنا، اس میں کمی کرنا. کوئی چیز ناپ کے دینی ہے تو کم ناپ کے دینی، کوئی چیز تول کے وزن کر کے دینی ہے تو اس میں کم وزن کر دینا. کسی کا کوئی پورا حق ہے تو اس میں سے حق مار لینا، اس کو تطفیف کہا جاتا ہے. مصدر کم کرنا، گھٹانا، اس کو تطفیف کہتے ہیں. مطففین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، گھٹانے والے جو یہ برا عمل کرتے ہیں، چاہے اب وہ وزن میں ہو، وہ وزنی چیز ہے، جیسے ہمارے ہاں چیزیں وزن سے دال چاول آٹا یہ وزن سے بیچا جاتا ہے. یہ لفظ وزن اور کیل سب آنے والا ہے یہاں بھی. بہت سی چیزیں کیل ماپ کر دی جاتی ہیں. ماپنا اور ناپنا یہ اردو میں الگ الگ استعمال ہوتا ہے. ایک ہے لفظ ماپنا اور ایک ہے ناپنا. ماپنا کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ہمارے یہاں لیٹر سے دی جاتی ہے، بہنے والی مائع چیز، لیکوڈ چیز جو لیٹر میں ناپی جاتی. دودھ ہے، یہ دودھ بٹوں سے وزن نہیں کیا جاتا بلکہ ماپ کے ایک پیمانہ ہے، لیٹر، ملی لیٹر، اس سے دیا جاتا ہے، گیلن. اسی طرح جو ہے وہ تیل ہے، پیٹرول ہے، یہ سب چیزیں ماپ کے دی جاتی ہیں. اس کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کیل، کاف، یا اور لام.
اور جو وزن کیا جاتا ہے، وزن عربی کا لفظ ہے، وزن آنے والا ہے، وزنوہم والوزن یومئذ الحق، وزن، اوفوا المکیال والمیزان، میزان ترازو، وزن، تو وزن سے جو چیزیں دی جاتی ہیں، ہمارے اردو میں وزن استعمال ہوتا ہے۔ لفظ کیل کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا کہ کیل کے معنی کیا ہیں بھائی؟ لکوڈ چیز کو ماپنا، میم سے ماپنا، اردو میں ماپنا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ لکوڈ چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک ہے ناپنا، نون سے ناپنا، یہ ناپنا کس سے ہوتا ہے؟ گز سے، میٹر سے۔ ہم کپڑا لیتے ہیں تو یہ ناپ کے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، کپڑا، کوئی چادر، کوئی بھی چیز ناپ کے، زمین ناپی جاتی ہے، اتنے گز ہے، اتنے کنال ہے، اتنا مرلہ ہے، اس کو ناپا جاتا ہے کسی پیمانے سے۔ عربی میں اس کے لیے لفظ مساحت استعمال ہوتا ہے، جس کو یہاں اس صورت میں بیان نہیں کیا گیا۔ تو ناپنا، ماپنا یا وزن کرنا۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو عدد کے ساتھ دیا جاتا ہے، عدد۔ یہ انڈے ہیں ہمارے، اس کو درجن استعمال کرتے ہیں ہم، تو یہ عددی کہلاتی ہیں، عددی چیزیں۔ تو یہ کسی چیز کو لین دین کے مختلف پیمانے ہیں، مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں کہ ناپنا، ماپنا، وزن کرنا، عددن کوئی چیز دینا۔ تو میرے محترم دوستوں، لین دین میں حقوق ہیں۔ آپ نے عہد کیا کہ یہ چیز اتنے کلو اتنے کی ہے، تو پورا اس کا جو وزن ہے، 1 کلو میں 1000 گرام، جتنے گرام جو بھی اس کا وزن ہے، اس وزن کے مطابق دینا ضروری۔ اس سے کم کرنا یہ کہلائے گا تطفیف، گھٹانا، کم کرنا۔ اس کے لیے استعمال لفظ ہوا تطفیف، اور جو لوگ گھٹاتے ہیں ان کے لیے مطففین، گھٹانے والے۔ تھوڑا سا اس کو اچھی طرح سمجھیے تاکہ یہ آیت اور اس کا مفہوم اور اس سے احکام سمجھ میں آئیں۔ یہ الفاظ قرآنی ہیں جو عرض کیے جا رہے ہیں۔ اب صرف ناپنے میں، وزن کرنے میں، ماپنے میں، عددن دینے میں نہیں، بلکہ ہر قسم کا حق، میرے ذمے کوئی حق میں نے اپنے ذمے لیا ہے، مجھے یہ ادا کرنا ہے۔ اب اس میں بھی اگر کمی کی جائے گی اس کو تطفیف کہا جائے گا۔ اس وعید میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے۔ اندازہ لگائیے، معطا امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ سن 94 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کی پیدائش ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے دوسرے نمبر پہ ان کا نمبر، امام اعظم امام ابو حنیفہ، مالک ابن انس، محمد ابن ادریس شافعی، احمد ابن حنبلی ترتیب ہے پیدائش کے اعتبار سے۔ مقام بھی اسی طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ، قرآن، حدیث کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اس کے بعد امام مالک ہیں۔ امام مالک کا جو اصل مقام ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام مالک کا ذکر آیا، ہمیں اپنے ان محسنین کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ محسن ہیں ہمارے، انہوں نے قرآن و حدیث ہمیں پیش کیا ہے، ورنہ نامعلوم کہ ان گمراہیوں کے اندر ہوتے ہم۔ یہ عیسائیوں، یہودیوں کو دیکھیں، ان کے پاس کوئی تورات و انجیل نہیں ہے، آسمانی کتابوں کے ماننے والے آسمانی کتابوں سے محروم ہیں۔ اللہ پاک نے یہ علماء، مفسرین، محدثین، اہل علم کو ایسی ایسی قربانیاں دے کر قرآن ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ پورا قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ ایسے نہیں پہنچ گیا، اس کے پیچھے قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک داستان ہے پوری۔ تو مالک ابن انس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مشہور حدیثی کتاب معطا امام مالک، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر رسول پر ایسے بیٹھتے تھے اور مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیتے تھے، اور ایک مجمع، پوری مسجد باہر تک لوگ اس مجمع میں ہوتے تھے۔ لوگ دور دور سے امام مالک سے حدیث لینے آتے تھے، اور بہت سی احادیث میں وہ صاف فرماتے تھے، اشارہ کر اس طرح بیٹھے ہوتے تھے، حضور علیہ السلام کا روضہ ہے، قال صاحب الروضۃ ھکذا، اس قبر والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس طرح بیان کی۔ مجھ سے میرے استاد نے، ان سے ان کے استاد نے، انہوں نے صاحب ھذہ الروضہ، اس روضہ والے، اس قبر اطہر والے نبی سے یہ حدیث بیان کی، یہ مقام تھا۔
انہوں نے حدیث نقل کی موطا امام مالک کے اندر کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر. ایک صاحب آئے، لوگ نئے نئے اسلام قبول کر رہے تھے، دین سیکھتے تھے، تو آئے، نماز پڑھی اور نماز کے اندر رکوع سجدہ جلدی جلدی کیا. رکوع سجدہ جلدی جلدی کیا. نماز سے فارغ ہوئے وہ صاحب تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، قال لقد طففت، یہ لفظ مطففین استعمال کیا، لقد طففت، تو نے نماز میں کوتاہی کی، کمی کر دی، گھٹا دیا نماز کو. جیسے یا اے امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا جس طرح رکوع و سجدہ پورا پورا کرنا چاہیے تھا اس میں کوتاہی کی. جس طرح ناپ تول میں کمی ہوتی ہے اسی طرح عبادات کو بھی پورا پورا ادا کرنا ضروری ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول اور واقعے کو نقل کر کے ایک جملہ، ایک ضابطہ فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز کے اندر اس کا پورا پورا ادا کرنا بھی ہے اور اس کو کم کرنا اور گھٹانا بھی ہے. یعنی صرف یہ وزنی چیزوں کے اندر نہیں، یہ حکم صرف تجارت میں نہیں، کمی کرنے، ناپ تول میں کمی کرنا صرف تجارت میں نہیں بلکہ ہر چیز میں، یہاں تک کہ رکوع و سجود کے اندر بھی. رکوع اس کا حق ہے کہ آپ رکوع میں جائیں اور آپ کا سر اور پیٹھ اور کمر ایک سیدھ میں ہو، جسم کے سارے اعضاء میں سکون ہو جائے، جسم کا ہر جوڑ اپنے مقام پہ جا کے ٹھہر جائے اور 3 مرتبہ آپ پڑھیں سبحان ربی العظیم اطمینان کے ساتھ. یہ ہے رکوع. رکوع میں گئے کہ نہیں اٹھ گئے فوراً؟ رکوع میں گئے نہیں کہ فوراً اٹھ گئے. یہ رکوع میں جانا میرے محترم دوستوں گویا کہ اس رکوع کو گھٹانا ہے، اس رکوع کے حق میں کمی کرنی ہے. سجدے میں گئے، پیشانی زمین پہ رکھی، ناک، ہاتھ دونوں پورا رکوع سجدہ رک سنت کے مطابق. اب اطمینان سے 3 مرتبہ پڑھ رہے سبحان ربی الاعلی. یہ ہے رکوع سجدہ کامل. اور اس کے علاوہ سجدے میں گئے نہیں، جلدی سے اٹھ گئے تو یہ سجدہ ناقص، ہم نے اس سجدے میں کمی کر دی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ضابطہ بیان فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ، وفا پورا پورا ادا کرنا، تطفیف اس میں گھٹا دینا. تو یہ پہلی آیت ہے، مطففین کا لفظ استعمال کیا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ المطففین، ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، حقوق میں کمی کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کا حق ہو جیسے مثال نماز کی بیان کی، یا ان بندوں کا حق ہو، وہ سارے معاملات. کسی قسم کے معاملے میں آپ نے یہ وعدہ کیا، بھئی یہ وعدہ تو کیا جاتا ہے، یہ چاول کیا روپے کلو ہے؟ 200 روپے کلو. کیا مطلب 200 روپے آپ دیں گے، میں آپ کو پورا 1 کلو چاول دوں گا. ایک مثال عرض کر رہا ہوں. اب ان کو دیں آپ 195 روپے تو نہیں لیتے، کہ پیسے کم ہیں. آپ دیں 150 روپے تو نہیں، بھئی یہ تو اس میں 1 کلو چاول نہیں آئے گا، یہ 200 روپے. تو قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنا حق لینے میں تو پورے پیسے لیتے ہو اور جب لوگوں کا حق دیتے ہو اس میں گھٹا دیتے ہو. کیا ظلم کر رہے ہو؟ یہ تمہیں پتہ نہیں تمہارا یہ ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے. ویل للمطففین. ویل ایک معنی اس کے عربی زبان میں تباہی، بربادی، ہلاکت، خسارہ. تم سمجھ رہے ہو ہم 2 پیسے زیادہ کما رہے ہیں، کم چیز دے رہے ہیں، پیسہ پورا لے رہے ہیں کہ چیز کم جائے گی، پیسے زیادہ آئیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. دھوکے میں ہو تم خسارے میں پڑ رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے. کون ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. لوگوں سے جب اپنا حق لیں تو پورا پورا لیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ. لوگوں کو دیں، یخسرون گھٹا دیں اس کو. قرآن کہتا ہے سوچتے نہیں اس بات کو کہ رب العالمین کے سامنے ایک دن اٹھائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے. کس دن؟ یوم عظیم، بہت بڑا دن ہے. اور اس دن جب کھڑے کیے جائیں گے تو تمہیں ایک ایک رتی کا حساب دینا ہوگا. ایک ایک رتی وزن، یہ کلو
گرام سے بھی کم ہوتی ہے رتی، تولے سے ماشے سے بھی کم ہوتی ہے رتی، بلکہ اور ذرہ مثقال حبۃ رائی کے دانے کے برابر اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، مثقال ذرۃ ذرہ جو فضا میں اڑتا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، تم کس غفلت میں ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا یہ سمجھایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ کیا، کھایا کمایا مزے اڑائے اور اس کے بعد زندگی گزار کے چلے گئے، اب کچھ بھی نہیں ہے، فکر مند کیا۔ حضرات صاحب کرام نے اس صورت کے شان نزول کے حوالے سے بھی بعض باتیں نقل کی ہیں، اس کو بھی توجہ سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں عام طور پہ تجارت ہوا کرتی تھی، تجارت میں وزن وغیرہ کم ہوتا تھا، چیزوں کا لین دین ہوتا تھا، چیزوں کا لین دین، کوئی تجارت مکہ والے تجارت کرتے تھے، زمین سے اگتا نہیں تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، وہاں زراعت ہوتی تھی، گندم، چاول، جو، مختلف قسم کی چیزوں کا لین دین تھا، اس کے لیے پیمانے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں یہود عام طور پہ آباد تھے، یہود شروع سے معاملات میں کوتاہی اور گڑبڑ کیا کرتے تھے، تو مدینہ کے رہنے والوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ چیزوں کے لین دین میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں گھٹاتے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں باقاعدہ باٹ پر لکھا ہوتا ہے 1000 گرام، کیا لکھا ہوتا ہے؟ 1000 گرام، 1 کلو 1000 گرام۔ اب اس باٹ کا اگر وزن کریں تو 950 گرام نکلتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بیچنے والے کو پتہ نہیں، پتہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ سمجھتا ہے 50 گرام کم چیز جائے گی، اب ہر کلو میں 50 گرام 50 گرام 50 گرام 25 گرام بچے گا تو 1 کلو بن جائے گا، 1 کلو مجھے مفت پڑ جائے گا، نفع زیادہ ملے گا۔ اس دھوکے سے قرآن ہمیں نکال رہا ہے۔ یہ تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو کتنے بڑے بڑے دھوکے ہو رہے ہیں، جھوٹے جھوٹے کاغذات بنا کے زمینیں کھائی جا رہی ہیں، میراث میں لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، ذرا سا دیکھا کہ یہ آدمی سمجھدار نہیں ہے، اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے عرف عام میں لفظ ڈنڈی مارنا، ڈنڈی مارنا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت مفتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہاں آپ دیکھیں، یہاں لفظ ڈنڈی مارنا نیچے تفسیر میں لکھا ہے کہ تطفیف کہتے ہیں کہ عربی میں ڈنڈی مارنا، اور عربی میں تطفیف اردو میں کم کرنا۔ اب کسی بھی اعتبار سے دھوکہ دیا گیا، چھوٹا دھوکہ ہو یا بڑا دھوکہ، دھوکہ دھوکہ ہی ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی کمی کہلاتی ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو جو ایمان والے تھے وہ تو ڈر گئے، اللہ اکبر، یہ جو ہم تھوڑا تھوڑا بچا رہے ہیں، کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ الفاظ کیا استعمال کیے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا بھول گئے اس بات کو کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہو؟ وہ تو رک گئے، وہ کیا ہو گئے؟ رک گئے، اور پورا پورا تولنا شروع کیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آج تک مدینہ منورہ میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں کہ مدینے والے تول کے اندر بڑھا کے دیتے ہیں، کم کر کے نہیں دیتے، آج تک۔ یہ ہے قرآن کو سن کر ماننے والوں کا عمل، ان کا طریقہ۔ اسی وقت کچھ منکر بھی تھے، آپ فضول باتیں کرتے ہیں۔ ابھی قرآن، یہ میں جو فضول باتیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے اس کو بیان کیا اساطیر الاولین۔ ارے جناب، یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ آج کے دور میں تجارت، مولوی صاحب کس دور میں رہ رہے ہیں آپ؟ آج اس طرح تجارت نہیں ہوتی۔ اور یہ گھٹانا، ڈنڈی مارنا، تطفیف، مطففین، یہ صرف تجارت میں نہیں، ملازمت میں بھی ہے، ملازمت میں بھی ہے۔ جی آپ کا 9 سے 5 تک کا وقت طے ہوا، اس کی تنخواہ مقرر ہوئی، اب ہم جا رہے ہیں 10 بجے، یہ تطفیف ہے، اس کو یاد رکھیے اچھی طرح۔ ہماری ہفتے میں 1 دن چھٹی ہوئی، ہم ویسی چھٹیاں جھوٹی کر رہے ہیں، یہ تطفیف ہے، مطففین میں شامل ہیں۔ بہن میں آتا جناب یہ تو تاجروں کے لیے، ہم تو تجارت کرتے ہی کوئی نہیں، ہر وہ حق جو ہم نے عہد کر لیا یہ میں کام کروں گا، اس کے مقابلے میں تنخواہ طے ہوگی، ہاں تنخواہ اتنی کٹوا دیں،
کہ جناب یہ ضابطہ بن گیا کہ ہفتے میں 2 چھٹیاں، سال میں اتنی، یہ تو آپ کو تنخواہ ود پے ملے گی، اور یہ وداؤٹ پے۔ اب اس میں ہم کچھ اس قسم کی غلط بیانے، تم میری حاضری لگا دینا، یہ تطفیف ہے، اچھی طرح سمجھنا چاہیے اس کو۔ تو قرآن کی ان آیات کو سن کر انشاءاللہ تفصیل سے بھی آگے آئے گا، ڈر گئے ایمان والے، رک گئے اس سے، اس کا اثر میں نے کہا آج تک پایا جا رہا ہے۔ اور جو کافر و منکر تھے انہوں نے کہا اساطیر الاولین، یہاں کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ، ایسی افسانے، گھڑی ہوئی باتیں، قصہ کہانی، قصے کہانی ہیں یہ، دنیا میں اس طرح تھوڑی زندگی، اتنے سیدھے بن کے رہیں گے آپ تو دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ یعنی دھوکہ، عیاری، چالاکی اور مکاری کو ہنر سمجھا جاتا، ہنر، کمال، اور سچائی، دیانتداری کو بیوقوفی۔ صاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب قوم کے اندر، امت کے اندر ناپ تول میں کمی ہوگی، اللہ قحط کے اندر مبتلا کر دیں گے، ان کی روزی کو روک دیں گے۔ مفسرین نے صاف فرمایا قحط اور روزی روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کھانے کو روٹی نہیں ملے گی، ملے گی، اکثروں کی گنجائش سے باہر نکل جائے گی۔ دیکھ لیجیے آج 150 پونے 200 روپے کلو آٹا ہے، کیوں؟ یہ حضور نے ارشاد فرمایا قحط، جن کے پاس یہ تو معاملہ ہوا ان لوگوں کا جو وسعت والے نہیں، غریب لوگ ہیں، متوسط لوگ، مالدار لوگ، بوریوں کی بوریاں رکھی ہوئی، روٹی نہیں کھا سکتے، بھوسی کی روٹی کھاتے ہیں، خالی تھوڑی سی کھچڑی کھاتے ہیں، ملازمین مرغے اور قورمے اڑا رہے ہیں، یہ صرف شوربے والا سالن کھاتے ہیں۔ یہ بھی قحط کی ایک صورت ہے کہ چیز موجود ہے، استعمال نہ کر سکیں، موجود ہے آپ کے دسترس میں نہ ہو، موجود ہے لیکن اس کی برکت تو ختم کر دی جائے۔ جناب پہلے 5 کلو آٹا آتا تھا، اتنے دن چلتا تھا، اب تو 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے، وہی 5 کلو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی۔ ہم تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو دکاندار کر رہا ہے، میں بھی تو کہیں کو ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں۔ تطفیف کو اس پورے تناظر میں دیکھیے گا کہ اللہ کا حق یا بندوں کے حق میں کہیں کمی کی جائے، حق میں نے اپنے ذمے لیا، اس میں کمی کرتا ہوں، میں متففین میں داخل ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن جب یہ ہوا تو بعضوں نے کہا ارے بھائی یہ سب ایسی باتیں، جب انہوں نے کہا ایسی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہوگا، اور کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اور جو ہوگا دیکھی جائے گی، یقین جانیے قرآن نے وہ انداز اختیار کیا ہے، کاش اس کو ہم سمجھ لیں۔ یہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین سے وہ انداز اختیار کیا، کلا ہرگز نہیں۔ یہ جو منکرین انکار کر رہے ہیں سن لیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہوگا، تمہارا ایک ایک ذرہ لکھ، ان کتاب الفجار لفی سجین، تمہارا نامہ اعمال کتاب الفجار، فجار فاجر فاسق، قرآن کے خلاف زندگی گزار، تمہارا نامہ اعمال اور تمہاری روحیں وہ سجین کے مقام پہ رکھی جائیں گی۔ یہاں 2 مقامات کا نام آئے گا ہمارے سامنے، آج کے درس میں سجین آئے گا انشاءاللہ، آئندہ اتوار کے درس میں علیین آئے گا۔ سجین سجن سے ہے، اس کو سمجھیے، پڑھتے رہتے ہیں یہ آیت، ہم سنتے رہتے ہیں۔ سجین قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات رغبت و شوق سے آئے ہیں، توجہ سے بات کو سن رہے ہیں، اس لیے جی چاہتا ہے کہ ہم قرآن کی وہ باتیں عرض کروں کہ ایک تعلق قائم ہو، ایک رشتہ قائم ہو۔ عجیب بات ہے، ماشاءاللہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، آپ سب نے اپنے زمانے میں تعلیم حاصل کی ہے، ہم انگریزی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے قواعد یاد کرتے تھے، ٹینسز یاد کر رہے ہیں، اس کے قواعد گرامر یاد کر رہے ہیں، رٹتے تھے رات رات بیٹھ کے اس کو، کیوں؟ امتحان پاس کرنا ہے۔ قرآن کو سمجھیے، یہ اس امتحان میں ہمیں پاس کروائے گا کہ وہاں کا فیل ہونے والا پھر کبھی پاس نہیں ہوگا۔ قرآن اس امتحان میں پاس کراتا ہے۔ زندگی یہ بھی امتحان و آزمائش، اس زندگی میں ہمیں سکون، راحت، چین اور عزت کو دینے کا ضامن ہے یہ کلام، معمولی چیز نہیں ہے، لہذا سمجھیے۔ سجین اور علیین 2 الفاظ آ رہے ہیں اور دونوں کے ساتھ کتاب کا لفظ آ رہا ہے۔ کلا ان کتاب الفجاری لفی سجین، آگے آیت آنے والی ہے کلا ان کتاب الابراری لفی علیین۔
فجار کی کتاب سجین میں، ابرار کی کتاب علیین میں۔ فجار کون ہیں؟ اللہ کے نافرمان، فاسق و فاجر، اپنی منمانی زندگی گزارنے والے۔ اور ابرار کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انکار کر رہے تھے یہ لوگ۔ قرآن کہتا ہے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے جناب۔ جیسے کوئی آدمی کہے نا اچھا اس طرح ہے، ہرگز نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہرگز، یہ لفظ ہے کلّہ کا ترجمہ، ایسا ہو نہیں سکتا جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ہوگا وہ جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کلّہ ان کتاب الفجار لفی سجین۔ میں عرض کر رہا تھا سجین، سجین سجن سے ہے۔ سجن کے معنی آتے ہیں تنگ قید خانہ، تنگ قید خانہ۔ حدیث کے الفاظ آپ حضرات کو، میں سے بہت سو کو حدیث یاد ہوگی، سنی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ سجن، سجن قید خانہ۔ تو سجین وہ کال کوٹری، اور آسان سمجھانے کی عرض کروں، کال کوٹری کہتے ہیں بھئی یہ جیل کی کال کوٹری ہے، یعنی بالکل تنگ جگہ جہاں شدید قسم کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے، سجین ہے یہ۔ یہ سجین کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی پہلی تفسیر احادیث ہیں، فرمایا 7ویں زمین کے نیچے جہنم کا ایک مقام ہے جہاں جہنمیوں اور فاسقوں اور فاجروں کے نامہ اعمال بھی رکھے جاتے ہیں۔ یہ ایسا نامہ اعمال کتاب، اس پہ لگائی مہر، اور مہر لگا کے اس میں رکھ دیا، جو جو اس نے اعمال کیے ہیں وہ سب اس میں لکھے رہیں گے، کوئی اس میں سے مٹا نہیں سکتا اس کو۔ سیل لگا دی، کتاب مرقوم، یہاں بھی آئے گا وہاں بھی آئے گا، کتاب مرقوم، سیل والا کی دستاویز۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جیسے ہی بدکار کی روح، فاسق و فاجر کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تکلیف کے ساتھ وہ سارے عذابات، اب اس وہ روح کو اگر وہ لے کے جانا چاہتے ہیں آسمان کی طرف، اللہ کے دربار کی طرف اجازت نہیں ہوتی، آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، حکم ہوتا ہے اس بدکار کی روح کو لے جا کے سجین میں رکھ دو، جہاں اس کا نام اعمال ہے، جہنم کا ایک مقام ہے۔ ابھی تو میدان محشر میں اٹھنا ہے، ابھی تو میدان محشر میں اس سے پہلے سجین کے عذابات کی شکلیں شروع ہو جاتی ہیں بدکاروں کے لیے، یہ ہے سجین۔ اس کے مقابلے میں ہیں علیین، علو سے ہے، بلند، بالا خانہ۔ جملہ یاد رکھیے، یاد رہے گا انشاءاللہ، سجین قید خانہ، علیین بالا خانہ۔ علیین کا ہے کہ اللہ کی عرش کے نیچے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ کی عرش کے نیچے ایک مقام ہے، اس کو علیین کہا جاتا ہے، جنت کا بلند ترین مقام۔ اس علیین میں کون ہوتے ہیں؟ اس میں ایمان والوں کے، نیک لوگوں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں، اس میں نیک لوگوں کی ارواح رکھی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایمان والے کی روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں 70,000 فرشتے اکرام اور اعزاز کے ساتھ، تھوڑی کے نیچے خوشبودار رومال لگتے ہیں، بڑی نرمی سے روح نکالتے ہیں، جیسے گندھے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، گندھے ہوئے آٹے میں سے بال۔ کوئی تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ کچھ نہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ اس کی روح نکالتے ہیں، اعزاز کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہر آسمان پہ مرحبا مرحبا۔ کون ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ارے آپ کیسے جانتے ہیں اس کو؟ ذرا سنیے گا غور سے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس کے دن رات نیک اعمال یہاں سے اوپر آتے تھے، کبھی اس کی نمازیں اوپر آتی تھیں، کبھی اس کے قرآن کی تلاوت اوپر آتی تھی، کبھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اوپر آتا تھا، کبھی اللہ کے لیے اپنی قربانیاں اوپر آتی تھیں۔ ہم جانتے ہیں اس کو، ہر آسمان پہ مرحبا مرحبا، اکرام اور اعزاز، یہاں تک کہ اس کی روح کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ علیین، اللہ کے دربار میں عرش کے سامنے روح پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ ایمان والی کی روحیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، حکم ہوتا ہے ان کو علیین میں لے جا کے رکھ دو، یہ ہے علیین، جنت کا بالا خانہ۔ تو ان آیات میں فرمایا تم کیا کہہ رہو کچھ نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں، سجین میں ان کا نامہ اعمال، ان کی ارواح رکھی جائیں۔ تمہیں پتہ ہے سجین کیا ہے؟
کیا ہے سجین میں رکھی ہوئی چیز؟ کتاب مرقوم، کتاب مرقوم، ایک ایسا لکھا ہوا دستاویز ہے جس پہ مہر لگی ہوئی ہے، جس میں سب کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا جھٹلاتے تھے نا، جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو، جھٹلاتے تھے روز و جزا و سزا کو، کیونکہ دیکھیے جو آدمی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، توجہ فرمائیے گا ایک اہم بات، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، کہ روز جزا کو جھٹلانے والا ایک دن کو نہیں جھٹلا رہا، وہ دراصل رب کی ربوبیت کو جھٹلا رہا ہے، وہ اللہ کی قدرت کو جھٹلا رہا ہے۔ دو باتیں، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عدل و انصاف کو جھٹلا رہا ہے، وہ صرف روز جزا کو نہیں جھٹلا رہا۔ اور میں پھر وہ بات عرض کروں جو بارہا عرض کرتا ہوں کہ جھٹلانا صرف زبان سے نہیں ہوتا، جی میں نہیں مانتا قیامت کے دن کو، نہیں ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم تو مانتے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، جزا و سزا کا دن ہم مانتے ہیں بالکل، لیکن زبان سے مانتے ہیں، ہمارا عمل یہ کہیں دور دور تک اس عمل میں اس بات کا دھیان نظر نہیں آتا کہ مجھے اس عمل کا جواب بھی دینا ہے۔ اگر یہ احساس ہوتا تو نماز چھوڑتے، اگر یہ احساس ہوتا تو جھوٹ بولتے، اگر یہ احساس ہوتا کسی کو دھوکہ دیتے ہرگز نہ کرتے۔ یہاں پتہ لگ جائے کہ آپ نے اگر یہ کام کیا تو آپ کو 1 سال کی جیل ہو جائے گی، 10 لاکھ روپے جرمانہ، لوگ کریں گے بھائی؟ نہیں کریں گے۔ جرمانہ سب چھوڑیے، روڈ سے گزر رہے ہیں، میں ایک عام مشاہدے کی بات رکھتا ہوں، سامنے دیکھا ٹریفک پولیس کھڑی ہوئی ہے، سگنل توڑتا ہے کوئی، کیوں؟ چالان ہو جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس کا دھیان ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی کا دھیان نہیں ہے۔ تو روز جزا کو جھٹلانے والا صرف ایک دن کو نہیں جھٹلاتا، بلکہ وہ اللہ کی ربوبیت کو جھٹلاتا ہے، کہ وہ رب ہے، اس کی قدرت کو کہ وہ قادر ہے، اس کی عدل و انصاف کے نظام کو کہ عادلانہ اور حاکمانہ نظام بھی وہاں چلے گا، سب کو جھٹلا دیتا ہے۔ جب وہ اس کو جھٹلاتا ہے پھر بڑے سے بڑا دھوکہ کرے، زمینیں کھا جائے، ملک بیچ کے کھا جائے، انسانوں کا سودا کر لے، سب چھوٹی بات ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ اس دن کو جھٹلانے والا عام نہیں، کون ہے؟ معتد، حد سے نکلنے والا، حد سے کراس کرنے والا، اثیم، سخت گناہ گار ہے، یہ معمولی آدمی نہیں، یہ بڑا مجرم ہے۔ یہ تو یہ 12 آیات کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ اس سے پہلے ایک جملہ اور عرض کروں گا جو ان آیات کی تفصیل کو، اس کی شدت کو کھولے گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت و بربادی کس کے لیے ہے؟ جی ناپ تول میں گھٹانے والوں کے لیے۔ آپ سورہ ہود دیکھیے، 12واں سپارہ ہے سورہ ہود، آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 95۔ اب تفصیل کا موقع نہیں، کبھی کبھار وہ آیتیں کھلوا بھی دیتے ہیں۔ یہ 11-12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک قوم شعیب کا تذکرہ ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جو حفاظ کرام انہیں پتہ ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا سے لے کے أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، قوم شعیب کا تذکرہ۔ پوری قوم ایک چیخ سے، اس طرح سمود ہلاک کی گئی، اس طرح قوم شعیب بھی جو مدین میں رہتی تھی، جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے مصر سے، اس مدین کی قوم شعیب ایک چیخ سے ہلاک کی گئی۔ اور ان کا بڑا جرم جانتے ہیں کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ یہ شعیب علیہ السلام، اے میری قوم اوفوا المکیال، اپنے وزن کو پورا کرو، اپنے پیمانے کو۔ مکیال یہ دودھ ناپتے ہیں نا، اس کو مکیال کیل کہتے ہیں۔ مکیال جو لیٹر، بھئی لیٹر والا ہے۔ کتنے دودھ والوں نے براہ راست مجھ سے بات ہوئی، انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ پورے 1000 ml 1000 ملی لیٹر کا ہمارا پیمانہ نہیں ہے، یہ 950 ملی لیٹر کا پیمانہ ہے۔ آپ ایسا کیوں بیچتے ہیں؟ جی پیچھے سے ہمارے یہاں آتا ہے۔ جی پیچھے سے آپ کو آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ اس سے کم لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ آپ اپنے گاہکوں کو دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ 950 ملی لیٹر کا ہے، 1 لیٹر پورا نہیں کہہ رہا، انہیں نہیں پتہ۔ پیسے آپ کس کے لے رہے ہیں؟ پورے 1 لیٹر، لکھ کے لگایا دودھ 220 روپے لیٹر،
میرے محترم دوستوں، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ جس پر پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، قوم شعیب کو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف امام الانبیاء سرور کونین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ پوری امت مسلمہ وہ ایک عذاب کے اندر ہلاک نہیں ہو رہی، ورنہ جو گناہ پچھلی امتوں میں پائے جاتے تھے اور ایک ایک دو دو گناہوں کی وجہ سے پوری امت ہلاک کر دی گئی تھی، وہ گناہ آج ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچائیں۔ پوچھ مجھ سے ہوگی، مجھ سے پوچھ پوری قوم کی نہیں ہوگی۔ کون کون بازار میں دھوکہ دے کے سودا بیچ رہا ہے، ہم سے نہیں پوچھ ہوگی۔ ہاں ہم محبت سے ہم نے سورہ مطففین پڑھی ہے، اس سورت کے اندر پہلی آیت میں خوشخبری نہیں، عذاب ہے، کامیابی نہیں، خسارہ بیان کیا گیا ہے۔ پروفٹ نہیں مل رہا، کاروبار اوپر نہیں جائے گا، نیچے آئے گا آپ کا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب 100 دنیا کی باتیں کر لیں آپ، ویل للمطففین، تو اوروں کو سمجھانا اور خود عمل کرنا۔ مجھ سے پوچھ میرے عمل کی ہوگی۔ تو پوری قوم شعیب، سورہ ہود 12واں سپارہ، آیت نمبر 84 تا 95، تفسیر آپ کے پاس موجود، صرف ترجمہ دیکھیے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ کو، کیسے شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اور جواب میں پتہ کیا کہتے تھے؟ آج آپ سمجھائیں گے، بولیں گے ارے بھائی تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہم کو، کیا کہہ رہے ہو تم، پاگل ہو گئے، اس طرح کاروبار ہوگا، اس طرح بزنس ہوتا ہے، یہ طریقہ ہے کاروبار کا۔ یقین جانی یہی الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب ہمیں آپ کی باتیں، اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ایسے کاروبار کریں ہم پورا پورا اس طریقے سے۔ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، میاں جاؤ اپنا کام کرو مولوی صاحب، یعنی بڑی حقیقت، ہم آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی، آپ چلے جائیں۔ آپ کی حیثیت کس کی ہے جناب؟ یہ چیمبر آف کامرس کے جو ہیں اتنے بڑے رکن ہیں، اور یہ ان کی دیکھیں بات کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آج سے رول یہ ہوگا، اب چاہے اس میں ظلم ہو، زیادتی ہو، دھوکہ ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانا ہو، لیکن بات ان کی مقبول ہوگی، آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کہتا ہے شعیب علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا گیا تھا۔ تو پوری قوم ہلاک کر دی گئی صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ قرآن مجھے آپ کو متوجہ کر رہا ہے، شان نزول میں نے عرض کیا، پورا ان 12 آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے آیا کہ مدینہ منورہ میں تجارت میں لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، آیت نازل ہوئی، ایمان والے ڈر گئے، اپنے معاملات کو درست کر لیا، نہ ماننے والوں نے ہوا میں اڑا دیا، قرآن نے شدید وعیدیں سنائی۔ اب دیکھیں ان آیات کے ترجمے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ آج کی دنیا میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے ہوشیار اور سمجھدار آدمی ہیں، اتنے پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں، دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، کراچی میں ان کی ایکڑوں پر زمینیں ہیں، اور بہت بڑے آدمی ہیں جناب، بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے کامیاب آدمی ہیں، ان کو کامیابی ارے ہمارے پاس تو ایک پلاٹ ہی ہے، یہ دیکھیں کتنے بڑے آدمی ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ویل للمطففین، اکثریت اس طرح ہے، ہر ایک کے بارے میں جو ایمان کے ساتھ، قرآن تو ایمان کا راستہ دکھاتا ہے، قرآن تو انصاف کا راستہ دکھا رہا ہے، قرآن کامیابی کا راستہ دکھا رہا ہے۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے، ویل بڑی خرابی ہے، کس کے لیے؟ للمطففین، لام جو آیا ہے کے لیے۔ المطففین کون ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے، حقوق کو گھٹانے والے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ان کی پہچان کیا ہے آپ بتائیے، سنیے ان کی پہچان۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ترجمہ کرتے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں۔ الذین، ترجمہ لفظی دیکھیے، الذین وہ لوگ ہیں، اذا جب، اکتالوا کیل ماپ کر لینا، یعنی ان کسی سے معاملہ کرتے ہیں، اپنا حق لیتے ہیں، علی الناس لوگوں پر، یستوفون تو پورا پورا، استیفا وفا سے ہے، وفا کے معنی آتے پورا پورا ادا کرنا،
گنتے نوٹ، بھائی ایک نوٹ کم ہے، یہ نوٹ ذرا اصلی معلوم نہیں ہو رہا، پیسے پورے دینے ہیں بھائی، پیمنٹ پوری ہونی چاہیے. لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا. وَإِذَا كَالُوهُمْ، تیسری آیت، اور جب وہ کسی کو ناپ کر او وزنوہم یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو گھٹا کر دیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ او وزنوہم یخسرون، جب کسی کو ماپ کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کیل اور وزن، کیل وہ پیمانہ لیٹر والا، وزن باٹ والا، لیکن یہ مثال ہے، صرف یہ دو چیزیں مراد نہیں، ہر قسم کا حق. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز کے اندر کمی بیشی ہے اور پورا پورا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ کسی کو ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو گھٹا دیتے ہیں، چاہے رتی ہو، چاہے گرام ہو، چاہے گز ہو، چاہے عدد ہو، چاہے کسی کا کوئی حق ہو، چاہے نماز کے اندر کمی کوتاہی کیوں نہ ہو. اللہ کا حکم تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے اقرار کیا میں اللہ 5 وقت کی نماز پوری پوری ادا کروں گا. اب نماز کم پڑھیں، اس کی رکوع سجدے میں گھٹا دیں تو یہ میری طرف سے کمی کی جا رہی ہے، خسارہ. یخسرون مفہوم واضح ہوا جی. آیت نمبر 3 کا وَإِذَا كَالُوهُمْ او وزنوہم یخسرون، جب وہ کسی کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو یخسرون گھٹا دیتے ہیں، کم کرتے ہیں. اس لوگوں سے اپنا پورا حق لیں. پورا حق لینا بری بات نہیں ہے، یہ اس کو برائی کے مقام پہ نہیں بیان کیا جا رہا. مقصد یہ ہے کہ اپنے حق کو تو پورا لیں، بہت اچھی بات، لیکن لوگوں کا حق بھی تو پورا دو. مارکیٹ میں عام ہو رہا ہے، چیز لے لی آپ نے، کوئی آدمی چارہ، کوئی سپلائر بیچنے والا گیا، مال دیا، پیسے کا بل اگلی مرتبہ لینا. 10,000 کا بل بنا، اگلا مال لے کے آیا تو اس کو چاہیے کم سے کم اب تو 10,000 روپے دے دے. پہلے والی کہتے ہیں 8,000 2,000 پچھلے اس والے بل میں ڈال لیں آپ. حالانکہ کیا بات ہے آج کل دنیا زمانے کے سارے خرچے، کھانوں پہ خرچے، لباسوں پر، سواری، سب پہ خرچ ہو رہا ہے، اس کا حق نہیں دے رہے. یہ ظلم ہے، یہ خسارہ اور تطفیف میں شامل ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. بظاہر ادا کر رہے ہیں لیکن حق کو جو وعدہ تھا اس کے مطابق ادا نہیں کر رہے. اللہ اکبر. اللہ پاک کا متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں آیت نمبر 4، الا یظن، کہ یہ لوگ نہیں سوچتے، اولئک، کیا یہ لوگ نہیں سوچتے، انہم مبعوثون لیوم عظیم، کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. لفظی ترجمہ دیکھیں، الا کیا نہیں، یظنو سوچتے ہیں یہ لوگ، کیا نہیں سوچتے ہیں، ان کے خیال میں ذرا بھی یہ نہیں آتا کہ ان کے اولئک، ان لوگوں کی، یہ جو دھوکہ دینے والے، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ حقوق کو کم ادا کرنے والے، نہیں سوچتے انہم، کہ یہی لوگ ہیں، مبعوثون، زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. بعث بعد الموت، بعث زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. موت کے بعد ختم نہیں ہونا، دوبارہ اٹھائے جائیں. کب اٹھائے جائیں گے؟ لیومن، ایک ایسے دن میں، عظیم، جو بڑا دن ہے. بڑا دن، یہ بڑا کئی اعتبار سے بڑا ہے، اپنی مقدار کے اعتبار سے یہ بڑا ہے. 50,000 سال کا ایک دن، سورہ معارج کی آیت ہے، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن بڑا اس اعتبار سے، اور بڑا اپنی کیفیت، یہ تو مقدار کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے بہت بڑا دن ہے. کہتے ہیں بھئی ایک بڑا دن آ رہا ہے، کس دن فیصلہ ہوگا، فیصلے کا دن ہے. آج فائنل فیصلہ ہونے والا ہے، یا تو سزائے موت ہوگی یا بری. بڑا دن ہوتا ہے نہیں ہوتا اس آدمی کے بارے میں، سزائے موت ہو گئی پھانسی چڑھ جائے گا، اور اگر بری تو بچ جائے گا. کب تک؟ چند دن، دنیا کے چند دن. یہ اس سے بڑا دن ہے جب ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی ناکامی، عذابات کا فیصلہ ہوگا. اس لیے یوم عظیم خالی مقدار کے اعتبار سے بڑا نہیں، اپنے فیصلوں کے اعتبار سے بڑا، اپنی ہولناکیوں کے اعتبار سے بڑا. کیا کیا تفسیر کی جائے اس کی؟ یہ ایسے یوم عظیم نہیں ہے، یہ بہت بڑا دن ہے. اس کی بڑائی کی کئی وجوہات ہیں. آگے دیکھیے،
یوم کون سا دن پتہ ہے آپ کو؟ یوم جس دن یقوم الناس سب کے سب لوگ کھڑے ہوں گے. کہاں کھڑے ہوں گے؟ لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے. رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کون کھڑا ہوگا؟ ہر ایک کھڑا ہوگا. کوئی بچ سکے گا؟ نہیں جناب، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا. ہر عدالت سے بچ سکتے ہیں طاقت و قوت کے زور سے، لیکن اس عدالت سے کوئی نہیں بچ سکتا. کیسے معلوم ہوا؟ الناس، لفظ الناس میں آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں، اور جو آخری انسان دنیا میں پیدا ہوگا جس کے بعد کوئی انسان نہیں آئے گا، الناس میں وہ سب شامل ہیں. عربی زبان کے ماہرین کہتے ہیں یہ الناس میں جو ناس کے معنی تو انسان کے ہیں، یہ الف و لام جو شروع میں آیا ہے یہ استغراق جنس کے لیے آیا ہے کہ تمام جنس انسانیت اس میں موجود ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جس دن سارے انسان کھڑے ہوں گے لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے. اب یہ بات بیان کی گئی، میں نے عرض کیا اس کو سن کر جو ایمان والے تھے رک گئے. ہم اپنا نقصان برداشت کریں گے لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. یقین جانیے آج بھی، چاہے آج کے اس فتنے فساد کے دور میں لوگ ایسے ہیں مارکیٹ میں گن سکتے ہیں ان کو آپ، لیکن ان کی زندگی دیکھیے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ ان کی انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، معاشی، تجارتی زندگی دیکھیے، سکون سے بھری ہوئی ہے. وہ کسی کا حق لے کے دنیا سے نہیں جا رہے. اور اس کے برعکس دھوکہ دینے والے، چلاکی، عیاری، مکاری کرنے والوں کی زندگی دیکھیے. بڑے بڑے بنگلے، وہ بہترین شاندار گاڑیاں اور نامعلوم دنیا کی کیا کیا نقشے انہوں نے جمع نہیں کر لیے، لیکن ان کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے. یہ دنیا کے اندر ہے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ جب یہ آیت آئی تو پھر ماننے والے تو رک گئے، نہ ماننے والوں نے کہا ارے جناب کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ، کس دور کی؟ تو قرآن نے فوراً کہا کلا. لفظ کلا تردید کے لیے، رد کرنے کے لیے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا جیسے تم کہہ رہے ہو، تم کس دھوکے میں پڑے ہو، ہرگز نہیں. کسی نے کہا ارے بھائی کیا ہوا، مقدمہ ہو گیا، کیا ہو گیا، ہم تو نکلوا لیں گے اپنے آگے بڑی. اس نے کہا ہرگز نہیں. پتہ ہے کتنا سخت اس وقت قاضی بیٹھا ہوا ہے، جج. ہرگز نہیں، یہ قانون بڑا سخت، دنیا کے چھوٹے چھوٹے قوانین سے لوگ ڈراتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہمارے قانون کو سنو. کلا ہرگز نہیں. ان کتاب الفجار لفی سجین. ان یقین جانو، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یقین جانو، کتاب الفجار بدکار لوگوں کا نامہ اعمال لفی سجین، سجین میں ہے. اور وہ نامہ اعمال کی وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ تنبیہ کے لیے، سختی کے لیے، شدت کے لیے. وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتہ سجین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا ہے؟ جواب ملا کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی مرقوم مہر لگی ہوئی کتاب ہے. جو تم نے کیا بالغ ہونے کے بعد، جتنے دھوکے دیے، جتنا مال کھایا، جتنا لوگوں کو دھوکہ دیا، نقصان دیا، جتنا ناپ تول میں کمی کی، ایک ایک لکھا ہوا ہے. آج کہا جاتا ہے کوئی اگر اختلاف ہو تو کہتا ہے نکالوں پرانے کھاتے میں، دکھاؤں اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے تم مت سمجھو کچھ نہیں ہے، سب لکھا ہوا ہے. کتاب مرقوم. ترجمہ لفظی دیکھیے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. انا یقیناً کتاب الفجاری بدکار لوگوں کی کتاب یعنی نامہ اعمال لفی سجین، وہ سجین میں ہے. وما ادراک، اور تمہیں کیا پتا، ما سجین، وہ سجین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا ہے. کتابن، ایک کتاب لکھی ہوئی، مرقوم جس پہ لکھی ہوئی اور مہر لگی ہوئی کتاب ہے. مرقوم مختوم کا ترجمہ کیا گیا. اور میں نے عرض کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مقام سجین پر بدکار لوگوں کا نامہ اعمال بھی ہوگا اور ان کی ارواح بھی ہوں گی. اور یہ سجین مقام ہے جہنم کا ایک، جو 7ویں زمین کے نیچے ہے. آگے چلیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جب یہ ہوا تو کیا سمجھ میں آیا کہ یہ دھوکہ دینے والے، یہ جھٹلا کے مزے کرنے والے کامیاب لوگ ہیں، یہ دنیا کے کامیاب لوگ ہیں، کہ ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے.
ویل ہلاکت ہے، بربادی، یومئذ اس دن، قیامت کے دن۔ آج تو مزے کر رہے ہیں نا، للمکذبین جھٹلانے والوں، کون ہیں؟ الذین وہ لوگ، یکذبون جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین جزا اور سزا کے دن کو۔ میں نے عرض کیا کافر زبان سے کھلم کھلا جھٹلاتا، کہتا جی کوئی نہیں، سب فضول بات ہے کیا۔ مسلمان زبان سے نہیں جھوٹے، کہتا نہیں حساب کتاب تو ہوگا، لیکن عمل بالکل اس کے خلاف۔ تو یہ عملی تکذیب کر رہے ہیں، اعتقادی تکذیب نہیں۔ کافروں مشرکوں کی اعتقادی تکذیب، ہماری عملی تکذیب۔ اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے۔ آگے فرمائے وما یکذب بہ، نہیں جھٹلاتا اس دن کو، الا مگر وہی شخص، کلو ہر وہ شخص، معتدن جو حد سے نکلنے والا، اثیم گناہ گار۔ اس کی تفسیر میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جھٹلانے والا ایک دن کو نہیں جھٹلاتا، وہ درحق رب کی ربوبیت کو، اس کی قدرت کو اور اس کے فیصلے اور عدل کو جھٹلا رہا ہے۔ جب وہ اللہ کی ربوبیت اور اس کے فیصلے اور عدل کو، اس کی قدرت کو جھٹلاتا ہے، اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے، اب وہ بڑے سے بڑا جرم کر لے، بڑے سے بڑا جرم۔ میں نے کہا وہ انسانوں کا سودا کر لے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اس کو فکر ہی نہیں ہے، جھٹلا چکا ہے وہ تو حد سے نکل جاتا ہے، وہ تو گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے وما یکذب بہ، نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہ شخص، ہر وہ شخص، الا کلو مگر ہر وہ شخص، معتدن جو حد سے نکلنے والا ہو، اثیم گناہ گار ہو۔ یہ 12 آیات پوری ہوئی آج کے درس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کا یقین نصیب فرمائے۔ اس سے اگلی آیات میں اسی مضمون کا آگے تسلسل ہے، اور اس کے بعد ابرار و علیین کا ذکر ہے، اور جنت اس کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کا یقین نصیب فرمائے، ان آیات کی ہدایات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ اس دھیان سے پڑھیے، گویا کہ ہم اس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھ رہے ہیں، دلوں میں اس کا یقین اتر رہا ہے، عملی زندگی میں اس کو لانے کا جذبہ اور ارادہ اور عزم ہے، اور انشاءاللہ پوری امت تک اللہ کے اس کلام کو ہم پہنچائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الذين يكذبون بيوم الدين
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر تھوڑا سا اس کا بھی اہتمام ہو جائے، ابھی ان آیات کی تلاوت کے وقت ذہن میں آیا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امید ہے تقریباً تمام احباب کے پاس یہ آسان ترجمہ قرآن موجود ہوگا۔ اگر آج اتوار کا دن ہے، آئندہ اتوار تک صرف ایک مرتبہ ان آیات کو اطمینان سے دیکھ کے پڑھ لیں اور اس کے ترجمے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، دن میں صرف ایک مرتبہ، تو انشاءاللہ آج اتوار ہے، آئندہ اتوار تک 8 مرتبہ آج کے دن کو شمار کر کے ہو جائے گا۔ ان آیات کو 8 مرتبہ ہم پڑھیں، بمشکل 3 4 5 منٹ لگیں گے، تو آیات کا مفہوم ترجمہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آج بند کیا، اس کے بعد آئندہ اتوار کو کھولا تو یقیناً چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ جو مقصود ہے تذکیر، یاد دہانی، فکر مند ہونا، قرآن کے مضامین کو سمجھنا، تو اس سے انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھیں، تاکہ جب آئندہ ہم یہ 13ویں آیت سے شروع کریں گے اور کچھ خلاصہ عرض کیا جائے گا تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ ایسا نہ ہوا بلکہ ہم نے آج پڑھا اور اس کے بعد پورے ہفتے بعد یہیں آ کے قرآن کھولا، تو میرے محترم دوستوں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور دیکھا جائے تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق کی علامت نہیں ہے۔ تعلق تو یہ ہے کم سے کم ایک مرتبہ تو، جس کام کے لیے میں نے گھنٹہ فارغ کیا، تقریباً 45 40 50 منٹ ہم بیٹھتے ہیں، روزانہ 5 منٹ تو نکالیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آواز مستورات میں بھی پہنچ رہی ہے، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس کا اہتمام کریں۔